Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کے سفید ہوں گے بعض منہ اور سیاہ ہوں گے بعض منہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، سو وہ لوگ کہ سیاہ ہوئے منہ ان کے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر، اب چکھو عذاب بدلہ اس کفر کرنے کا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ کہ سفید ہوئے منہ ان کے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، سو رحمت میں ہیں اللہ کی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ حکم ہے اللہ کے ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا خلقت پر۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔ خلاصہ تفسیر، اس روز یعنی قیامت کے روز کے بعض چہرے سفید و روشن ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ اور تاریک ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ہی لوگ کافر ہوئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد، سو اب سزا چکھو بسبب اپنے کفر کے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں داخل ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو اوپر مذکور ہوئیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اس سے تو مضمون بالا کا صحیح ہونا معلوم ہوا، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، پس جو کچھ کسی کے لیے جزا و سزا تجویز کی ہے وہ بالکل مناسب ہے، اس سے تجویز مذکور کا مناسب ہونا معلوم ہوا۔ اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، پس جب سب ان کی ملک ہے تو ان سب کے ذمہ اطاعت واجب تھی، ان سے ان کا مملوک ہونا اور وجوب اطاعت ثابت ہوا، اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کیے جائیں گے، کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا۔ معارف و مسائل، چہرے کی سفیدی اور سیاہی کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات میں آیا ہے، مثلاً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ زمر، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قطرہ عبس وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ قیامہ۔ ان آیات میں ایک ہی مفہوم سے متعلق متعدد الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یعنی بیاض اور سواد، غبرہ، قطرہ اور نظرہ۔ جمہور مفسرین کے نزدیک سفیدی سے مراد نور ایمان کی سفیدی ہے، یعنی مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن اور غایت مسرت سے خنداں اور فرحاں ہوں گے، اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی ہے، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی اور اوپر سے فسق و فجور کی ظلمت اور زیادہ تیرہ و تاریک کر دے گی۔ سیاہ چہرے والے اور سفید چہرے والے کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے تعین میں مفسرین کے متعدد اقوال مذکور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے چہرے سفید ہوں گے اور بنی قریظہ اور بنی نذیر کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قرطبی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں، یعنی سیاہ چہرے خوارج کے ہوں گے اور سفید چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جن کو وہ قتل کریں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو آپ نے جواب میں شمار کر کے بتلا دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 7 مرتبہ یہ حدیث سنی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا۔ ترمذی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیاہ چہرے اہل کتاب کے ان لوگوں کے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے
تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کرنے کے الٹا تکذیب کرنی شروع کر دی۔ تفسیر قرطبی۔ مذکورہ اقوال کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن ان سب میں کوئی تعارض نہیں، سب کا حاصل ایک ہی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے متعلق فرمایا کہ مومنین مخلصین کے چہرے سفید ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ ان تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے دین میں تغیر و تبدل کیا، خواہ وہ مرتد اور کافر ہو گئے ہوں، خواہ اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہوں، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ تفسیر قرطبی۔ چند اہم فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ میں بیاض کو سواد پر مقدم کیا، لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَوَدَّتْ وُجُوهُهُم میں سواد کو بیاض پر مقدم کیا، حالانکہ ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ بیاض کو یہاں بھی مقدم رکھا جاتا۔ اس ترتیب کو برعکس کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ مقصد اپنی مخلوق پر رحمت کرنا ہے، نہ کہ عذاب۔ اس لیے سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے اہل بیاض کو بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کے مستحق ہیں، اس کے بعد اہل سواد کو ذکر کیا گیا جو عذاب کے مستحق ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کے خاتمہ پر ففی رحمت اللہ سے اپنی رحمت عظمیٰ کا بھی اظہار فرمایا۔ تو آیت کے شروع اور اس کے آخر دونوں جگہ اہل رحمت کو بیان کیا، درمیان میں اہل سواد کا، جس میں اپنی رحمت بے کراں کی طرف اشارہ کر دیا کہ بنی نوع انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان کو اپنے عذاب کا مظہر بنایا جائے، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری رحمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اہل بیاض کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد اس جگہ جنت ہے۔ یہاں بھی بظاہر جنت کو رحمت سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، وہ جنت میں محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے جائے گا، کیونکہ عبادت کرنا بھی انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔ اس لیے عبادت کرنے سے دخول جنت ضروری نہیں ہو جاتا، بلکہ جنت کا داخلہ تو اللہ کی رحمت ہی سے ہوگا۔ تفسیر کبیر۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ففی رحمت اللہ کے بعد ہم فیہا خالدون فرما کر بتلا دیا کہ مومنین اللہ کی جس رحمت میں ہوں گے وہ ان کے لیے عارضی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، ان سے یہ نعمت کبھی سلب یا کم نہ کی جائے گی۔ اس کے بالمقابل اہل سواد کے لیے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ وہ اس حال میں ہمیشہ رہیں گے۔ آدمی سزا اپنے ہی گناہوں کی پاتا ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون میں اشارہ فرما دیا کہ آج کا عذاب ہماری طرف سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی کمائی سے ہے جو دنیا میں کرتے رہے ہو، کیونکہ در حقیقت جنت و دوزخ کی نعمتیں اور مصائب در حقیقت ہمارے اعمال ہی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں۔ اسی بات پر متنبہ کرنے کے لیے آخر میں یہ بھی فرما دیا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ عذاب ثواب جو کچھ ہے عین انصاف و مقتضائے حکمت و رحمت ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔